باب کہتے ہیں دروازہ کو، یعنی دروازے سے جب آپ داخل ہوں گے تو اس میں جو جو چیزیں ہوں گی وہ آپ دیکھ لیں گے اور پڑھ لیں گے۔ مسواک کا باب، مسواک کے دروازے سے داخل ہوں گے تو مسواک سے متعلق جو حدیثیں ہوں گی اس کو آپ دیکھ لیں گے اور پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رضی اللہ عنہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو، یہ دعا ہے، اللہ ان سے راضی ہو، کیونکہ مسلمان صحابہ کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے خوش ہو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان اور ان دونوں کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ شروع میں ان ہوگا اور بیچ میں ان ہے۔ ہاں صحیح، شروع جملہ میں ان آتا ہے اور بیچ میں ان آتا ہے، اور دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے۔ ان اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب اور زبر دے دیتا ہے، تو ان داخل ہوا تو رسول اللہ ہو گیا، ورنہ رسول اللہ تھا، رسول اللہ، لیکن ان داخل ہونے سے رسول اللہ ہو گیا۔ ان داخل ہوا تو اسم کو نصب دے دیا، زبر دے دیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہا، فرمایا، لولا اگر نہ ہوتی یہ بات ان کی، اشق میں شاق اور مشکل سمجھتا، علی امتی اپنی امت پر، لامرتہم تو البتہ میں حکم دے دیتا ان کو، بالسواک مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت۔ لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان اشق کی میں مشکل سمجھتا، علی امتی اپنی امت پر، لامرتہم تو البتہ میں حکم دے دیتا ان کو، بالسواک مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ ہر نماز کے وقت۔ یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کے لیے مشکل ہے ہر نماز کے وقت مسواک کرنا، اگر میں اس کو مشکل نہ سمجھتا تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بات مشکل ہو جائے گی، اس لیے حکم نہیں دیا، تاکہ کوئی نماز کے وقت اگر وضو کیا اور مسواک نہیں کیا، یا نماز کے لیے کھڑا ہو مسواک نہیں کیا تو گنہگار نہ ہو۔ حکم جب دیا جاتا ہے تو وہ کام ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، الامر للوجوب والنہی للتحریم، حکم واجب کے لیے ہوتا ہے، کام کرنا جب ضروری ہو جائے، واجب ہو جائے، تب آرڈر دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، اور نہی منع کیا جاتا ہے، اس کا مطلب وہ چیز حرام ہے۔ اصل نظام یہی ہے، آرڈر اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب ہونے کے لیے، منع کر دیا جاتا ہے نہ کرو، اس کا مطلب وہ چیز حرام ہے۔ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور نہی تحریم کے لیے ہوتا ہے، حرام ہونے کے لیے۔ تو اگر میں مشکل نہ سمجھتا اپنی امت پر تو میں حکم دے دیتا ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا، اور حکم دے دیتا تو واجب ہو جاتا، اور پھر لوگ نہ مسواک کرتے تو گنہگار ہوتے، تو آرڈر نہیں دیا۔ یہ بات کہہ کر کے گویا آپ بتانا چاہتے کہ مسواک کی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر نماز کے وقت مسواک کرو،
میں نے تمہاری آسانی کے لیے آرڈر نہیں دیا، ورنہ یہ آرڈر کی چیز ہے، کیونکہ مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں معلق روایت آئی ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، اور وہی حدیث سند کے ساتھ مرفوعاً آئی ہے سنن نسائی میں، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک سے منہ صاف ہوتے ہیں، اس کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے مسواک کرنے سے۔ حدیث شریف میں لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسواک کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے مسوڑے چھل جائیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے، گھر سے نکلتے ہوئے مسواک کرتے، فلاں موقع پر مسواک، فلاں موقع پر مسواک، بار بار مسواک کرتے تھے تاکہ منہ صاف رہے، دانت صاف رہیں اور بو وغیرہ نہ پیدا ہو اور اس کی وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو الحمدللہ دین اسلام ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے، اس لیے آرڈر اور حکم نہیں دیا کہ جہاں گنجائش تھی وہاں پہ گنجائش رکھی تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ اکثر صحیح حدیثوں میں عند کل صلاۃ آیا ہے، ہر نماز کے وقت، اور بعض روایتوں میں عند کل وضو آیا ہے، ہر وضو کے وقت۔ امام بخاری نے عند کل وضو کا ایک جگہ ذکر کیا ہے لیکن سند کے ساتھ نہیں ذکر کیا، باب باندھا ہے، باب و سواک الرطب والیابس للصائم، تعلیقاً ذکر کیا۔ تعلیق کس کو کہتے ہیں؟ تعلیق یا معلق وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند نہ ذکر کی جائے، صحابی کا ذکر کیا جائے کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، سند نہ بیان کی جائے تو اس کو معلق روایت کہتے ہیں کہ اس کی سند حذف کر دی گئی ہے۔ سند سے کیا صحابی کا ذکر ہوگا اس میں؟ ہاں، صحابی کا ذکر کیا ہے؟ سند امام بخاری اب حدیث لے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاد فلاں نے، پورا سلسلہ جو ہے وہ سند ہے، اور یہاں سند نہیں بیان کی گئی، صرف حدیث بیان کی گئی۔ تو حدیث بغیر سند کے معتبر نہیں ہوتی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری کسی روایت کو لے آئیں معروف صیغے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف صیغہ، مجہول نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، یہ مجہول ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معروف ہو گیا۔ تو معروف صیغے سے روایت کریں تو وہ ساری حدیثیں جو بخاری شریف میں آئی ہیں سب صحیح ہیں۔ جب معروف صیغے کے ساتھ امام بخاری شریف میں کوئی روایت ذکر کریں تو سند نہ بھی ہو تو اس کی سند موجود ہے، بس ذکر نہیں کیا۔ تو امام بخاری اس روایت کو معروف صیغے کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ مسلمان سند کے معاملے میں بہت محتاط ہیں، تو پھر امام بخاری کو یہ اتنا فقہ کیوں ہے کہ اس کے پاس سند موجود ہے، جبکہ ہوتی تو وہی سند موجود ہے، لیکن جب کوئی چیز بہت معروف ہوتی ہے، اکثر جگہوں پہ اس کی سند مل جاتی ہے تو وہ باب باندھتے ہیں، اس بات کا باب، اور اس میں اس حدیث کا ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بات بیان کرنا اور سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے اب وہ باب باندھے اور اس میں وہ حدیث ذکر کر دیے، لیکن اصل ان کو حدیث نہیں وہاں ذکر کرنی ہے، وہاں ایک بات بتانی ہے
تو سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ کلام ذکر کر دیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. یعنی انہیں کی کتابیں کہیں نہ کہیں یہ حدیث ہم کے ساتھ بھی ہوگی. ہاں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث کی کتابوں میں وہ روایت مل جائے گی ضرور آپ کو، کیونکہ وہ روایت معروف ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں. تو یہ اگر سند کے ساتھ اس کو نہیں ذکر کیے تو دوسرے محدثین ذکر کریں گے، کیونکہ امام بخاری اپنی حدیث کی کتاب میں وہ تمام روایتیں نہیں ذکر کرتے جو صحیح ہوں، بلکہ انہوں نے بڑے اعلیٰ معیار قائم کر کے اس کے مطابق جو روایتیں آئی ہیں ان کا ذکر کیا، بہت سی چھوڑ دی. کیونکہ ساری حدیثیں ذکر کرتے تو کتاب بہت بڑی ہو جاتی، اس لیے ساری حدیثیں نہیں ذکر کی. تو بہت سی صحیح حدیثیں ہیں جو دوسری کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ روایت صحیح ہے، اگر وہ کسی بھی دوسری حدیث کی کتاب میں ہے تو اسے لیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا. تو عند کل صلاۃ، اور بعض روایتوں میں سنن نسائی وغیرہ میں عند کل وضوء، اور خود بخاری میں معلق روایت آئی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں موقعوں پر مسواک مسنون ہے، وضوء کے وقت بھی اور نماز کے وقت بھی. اسی لیے بہت سے علماء کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو نکالتے ہیں، دانت پر پھیر لیتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں. ایک سوال جی، مسواک جو ہے یہ یہاں اس ملک میں اویلیبل ہے جو آتی ہے، کیا جی اپنے ملکوں میں بھی سیم مسواک ہے یا کچھ نہیں کے؟ ہاں، ہمارے ملکوں میں تو یہ جلدی نہیں ملتی، کم ہی ملتی ہے شاید باید. تو جو دوسری مسواک ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نیم کی ہو یا اور دوسرے درختوں کی ہو، مختلف درختوں کی لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو جس سے بھی جس کی کونچی اچھی بن جائے اور دانت کی صفائی ہو جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ دانت کی صفائی اصل 23 مثلا 24. 24. طب هو ما في صورة صح؟ لا صورة رابع. لا ما في رابع. جیسا ہر نماز سے پہلے ٹوتھ پیسٹ جو لوگ کر لیتے ہیں یہ دانت صاف اسی میں ہو رہے. ہاں، اگر کوئی مسواک نہیں کیا، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا تو وہ اس کے حکم میں ہوگا. اصل مقصود صفائی ہے، دانت اور منہ کی صفائی اصل مقصود ہے. تو اگر مسواک نہیں استعمال کیا یا نہیں ہے تو دوسرے انداز میں صفائی کر لیا، ٹوتھ پیسٹ یا کوئی بھی منجن استعمال کر کے تاکہ دانت صاف ہو جائے، الحمدللہ وہ کافی ہوں گے. ثواب تو مسواک میں ملتا ہے نا، جیسے نہیں مسواک سے ثواب ملے گا، اور جس ٹوتھ پیسٹ کو بھی آپ استعمال کریں گے اور دانت صاف کریں گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ چیزیں اس کا بدل ہے. ہمیشہ آدمی کے پاس مسواک نہیں ہوتی لیکن وہ دانت کی صفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ صاف کیا، تو اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کو تنگ مت کرو. جی وضوء کے ساتھ جو طریقہ ہے نا، تو حدیث میں ثم مضمض واستنشق، تو پہلے یہ کرنا ہے، اس کے بعد مسواک کر کے پھر کرنا ہے کہ کیا طریقہ کرنا ہے؟ ہاں، مسواک پہلے کر لو، مسواک پہلے کر لو اور دانت کی صفائی کر لو، اس کے بعد پھر وضو کرو. ہاں، دوسری حدیث کوئی پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یسوس فأو بالسواک. اور کوئی پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حذیفہ بن الیمان عن حذیفہ بن الیمانی
अन हुदैफा बिनिल यमानी। हाँ हाँ तो बिन है तो ता के साथ जब पढ़ेंगे तो तब हो जाएगा न। मिलाकर पढ़ेंगे तो अन हुदैफा बिनिल यमानी हो जाएगा, ता को बा में मिला दिए। और एक आदमी पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन हुदैफा बिन ईमान अल-यमानी अल-ईमान हाँ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल यशूसु फाहु हाँ। अन हुदैफा बिनिल यमानी रज़ियल्लाहु अन्हु, हुदैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। क़ाल उन्होंने कहा, किसने कहा? हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे, काना माना थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा क़ाम जब उठते खड़े होते, जब उठते, मिनल लैली रात से, यानी रात में जब उठते, क़याम करते, उठते खड़े होते, यशूसु फाहु तो धोते थे अपने मुंह को, बिस्सिवा के मिसवाक से धोते थे, यानी साफ करते थे अपने मुंह को। अन हुदैफा बिनिल यमान, हुदैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। क़ाल उन्होंने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इज़ा क़ाम जब उठते, मिनल लैली रात से या रात में, यशूसु फाहु साफ करते थे अपने मुंह को, बिस्सिवा के मिसवाक से। यहाँ पर भी सिवाक और मिसवाक की हदीस आई हुई है। वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर और हुक्म और आपकी तालीमात हैं, यहाँ आपका दूसरी हदीस में अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बज़ाते खुद रात में उठते, क्योंकि तहज्जुद में आप उठा करते थे, आपका ये तरीक़ा था कि आप इशा की नमाज के बाद सो जाते थे, फिर जब आधी रात गुज़र जाती तो उठते और तहज्जुद पढ़ते थे। तो ये मालूम है कि नमाज से पहले वज़ू किया जाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे, मिसवाक करते थे। मुमकिन है कोई आदमी कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मिसवाक करते थे या क्यों वज़ू करते थे, क्या ज़रूरत है? आपने तो फरमाया है, इन्ना आयनय तनामान वला यनामु क़ल्बी, मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता, वो जागता है। लेकिन ये निज़ाम है, अल्लाह का ये कानून है जिस पर रसूल को भी अमल करना है और दूसरे सारे मुसलमानों को उस पर अमल करना है, किसी की तफरीक नहीं। अल्लाह का जब हुक्म आता है, अल्लाह की जब तालीम आती है, तो वो हुक्म सबके लिए होता है, बड़े से लेकर छोटे तक, मालदार से लेकर गरीब तक, इज्जतदार से लेकर वज़ी तक, जो भी हो, अगर वो अपने आप को मुस्लिम कहता है तो उसके लिए वो हुक्म है। ये न कि मैं तो बड़ी कुर्सी वाला हूँ और बड़े ओहदे वाला हूँ, मेरे लिए ये हुक्म नहीं, तुम लोगों के लिए, तुम लोग जाओ मस्जिद में, मैं क्यों जाऊँ? सबके लिए अल्लाह का हुक्म एक है। तो उस हुक्म के मुताबिक जब भी नमाज पढ़नी है तो आदमी को वज़ू करना है, अगर उसका वज़ू नहीं है तो, और बेहतर यह है कि वज़ू है तब भी वज़ू करे। और ये बात मालूम है कि जब आदमी सो जाता है
تو اس کے اعضاء جسم کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر وضو ٹوٹنے اور ہوا خارج ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. اسی لیے نیند کو نواقض وضو میں شامل کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے جیسے سارے لوگ سوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے منہ کی آواز بھی سن لی جاتی تھی. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی، اور جب آپ اٹھتے تھے تو اللہ کے بتائے ہوئے احکام و آداب کے مطابق آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے تھے. مسلمانوں کو آپ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کیسے عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا لوگوں کو اور عمل کر کے دکھایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے تو مشکل ہے، اگر اللہ کے نبی کے لیے مشکل نہیں تو تمہارے لیے کیوں مشکل ہے. تو اس میں ہے اذا قام، جب آپ کھڑے ہوتے اٹھتے. قام یقوم کھڑے ہونے کے معنی میں، قام کھڑے ہوتے اٹھتے. من اللیل رات سے. یشوسو شاس یشوسو کا معنی دھونا صاف کرنا. یشوسو صاف کرتے تھے. فاہو اپنے منہ کو. اصل میں ہے فمن، فمن کہتے ہیں منہ کو. فمن اس کی جمع ہے افواہ. فمن منہ، جمع افواہ. تو جو افواہ کہتے ہیں، افواہ پھیلی ہوئی ہے کیونکہ مختلف منہ سے بات نکلتی رہتی ہے تو وہ افواہ ہو گئی. تو وہ فمن ہے، اس کی جمع افواہ ہے. جب جملے میں اس طرح استعمال ہوتا ہے تو فو ہن اور فا ہن اور فی، یہ تینوں طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. حالت رفع میں ہوگا تو فو ہوگا، اور جب حالت نصب میں ہوگا تو فا ہوگا، اور جب حالت جر میں ہوگا تو فی ہوگا. دوبارہ ریپیٹ کریں. فو نصب میں، رفع میں. ہاں ہاں ہاں، وہ تو جمع کی بات ہو گئی نا، ہم مفرد کی بات ہو رہی. فا کس میں؟ جر میں. فا نصب میں، ہاں، اور فی جر میں. ہاں نہیں، منہ کے معنی میں بے افواہہم، اپنے منہ سے. یقولون بے افواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ لوگ بولتے ہیں اپنے منہ سے وہ بات جو ان کے دل میں نہیں ہے، منہ سے. تو یہ افواہ جمع ہے فوہن کی. ہاں، تو فو اور فا اور فی. فم کی جمع بھی افواہ اور فو کی جمع. ہاں ہاں، اصل میں کبھی فم استعمال ہوتا ہے اور کبھی فو استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے یا رفع میں ہے؟ حالت نصب میں ہے، کیونکہ فو حالت رفع میں ہے، فا حالت نصب میں ہے، اور فی حالت جر میں ہوگا. یشوسو فا، آپ صاف کرتے تھے اپنے منہ کو بالسواک، مسواک سے. حدیث شریف میں ہے کہ یوجر احدکم اذا اطعم زوجتہ او ادخل لقمۃ فی فیہ. ہاں، کہ لقمہ اس نے داخل کیا اپنی بیوی کے منہ میں، ڈال دیا ایک لقمہ محبت سے، تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے. تو اب وہاں فی کا استعمال ہوا کیونکہ فی حرف جر ہے، تو فی کوئی دیکھ لے کہ میں کو نہیں دے. یہ پیار ہے جو دین اسلام ہم مسلمانوں کو اپنی بیویوں سے کرنا سکھاتا ہے. لوگ غیروں سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اصل پیار اور محبت اپنی بیوی سے ہونی چاہیے.
تو دیکھیے وہاں صاحب کتاب اس کا معنی بھی لکھتے ہیں، یشوسو معنی ہو یغسلو، یشوسو کا معنی ہے یغسلو، دھوتے تھے، یقالو کہا جاتا ہے شاسہ یشوسو وماسہ یموسو اذا غسل، یہ بولتے ہیں شاسہ ماسہ، اس کا معنی غسلہ، دھویا اس کو، دھونے کے معنی میں۔ شاسہ دھویا، یشوسو وہ دھوتا ہے اس کو، ماسہ وہ دھویا، یموسو وہ دھوتا ہے اس کو، یعنی فعل ماضی میں شاس ہے، فعل مضارع میں یشوسو، فعل ماضی میں ماسہ ہے، فعل مضارع میں یموسو، اس طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اب پریزنٹ کے لیے کچھ ہوگا اور پاسٹ کے لیے کچھ ہوگا، فیوچر کے لیے کچھ ہوگا، فعل ہوگا تو اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا۔ ہاں اب اس کے بعد لمبی حدیث ہے، اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ صحیح چلے گا؟ ہاں کم وقت بھی ہے۔ 21ویں حدیث، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مسندته الى صدری ومع عبد الرحمن سواک رطب یستن به فأبده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم لفظ البخاری ولمسلم نحوہ۔ یہ ہے 21ویں حدیث۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قالت انہوں نے کہا دخل داخل ہوئے، دخل یدخل داخل ہونا، دخل داخل ہوئے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے ماں اور والد سے، یعنی دونوں کی ماں بھی ایک تھی باپ بھی ایک ہی تھے، تو وہ اپنی بہن عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، تو کہا انہوں نے دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر، داخل ہوئے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَأَنَا اور میں مُسْنِدَتُهُ آپ کو ٹیک لگائے ہوئے تھی، اِلَى صدری اپنے سینے کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹھا لیں اور اپنے قریب کر لیں اور اپنے سے آپ کو ٹیک لگا دیں تاکہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں اور آپ بیٹھی رہیں۔ تو مسندتہ میں آپ کو ٹیک لگا دی تھی اپنے سینے سے، الی صدری اپنے سینے سے۔ تو کہتے ہیں وَمَا عبد الرحمن اور عبد الرحمن کے پاس مسواک تھی، سواکن مسواک تھی، وَمَا عبد الرحمن سواکن عبد الرحمن کے ساتھ مسواک تھی، ان کے بھائی کے ساتھ، رطبن تازہ مسواک، یستن بہ وہ مسواک کر رہے تھے، عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک کر رہے تھے، تازہ مسواک تھی، فَأَبَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ اس طرف لگا دیے، اپنی نگاہ
اس طرف لگا دیے، اس مسواک کی طرف گھور کر دیکھنے لگے مسواک کو. فَأَبَدَّهُ تو نگاہ جما دی اس پر. فَأَبَدَّهُ بَصَرَهُ تو اس پر اپنی نگاہ جما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فَأَبَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَصَرَهُ تو اپنی نگاہ جما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر، یعنی اس مسواک پر. فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ تو میں نے اس سے مسواک لے لی. فَقَضِمْتُهُ تو میں نے اس کو نرم کیا دانت سے، اپنے منہ میں ڈال کر دانت سے اس کو نرم کیا. وَطَيَّبْتُهُ اور اس کو اچھا پاکیزہ بنایا مسواک کرنے کے لائق، اور اس کو مسواک کرنے کے لائق بنا دیا چبا چبا کر اور اس کو نرم کر کے. طَيَّبْتُهُ اس کو بہتر بنا دیا، مسواک کے لائق بنا دیا. ثُمَّ دَفَعْتُهُ پھر میں نے اسے دے دیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَاسْتَنَّ بِهِ تو آپ نے اس سے مسواک کی. فَمَا رَأَيْتُ تو میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استن استنانن کہ انہوں نے مسواک کی ہو کبھی احسن منہ اس سے بہتر، یعنی اتنی اچھی طرح مسواک کرتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، یعنی خوب مسواک کی آپ نے. فما عدا تو آپ نہیں آگے بڑھے، ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارغ ہوئے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فارغ ہوئے نہیں بڑھے مسواک سے فراغت کے بعد. ما عدا نہیں بڑھے، ان فرغ کی فارغ ہوئے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفع یدا یعنی جیسے فارغ ہوئے دیر نہیں لگی، فوراً اپنے ہاتھ کو یا اپنی انگلی کو اٹھایا. رفع یدہ ہاتھ، اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اور اصبع یا اپنی انگلی کو اٹھایا. ثم قال پھر کہا فی الرفیق الاعلی، رفاقت اعلی میں، یعنی اے اللہ مجھے کر دے رفاقت اعلی میں، اوپر کی رفاقت میں، یعنی اپنے پاس بلا لے. فی الرفیق الاعلی یعنی اجعلنی فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے کر دے رفاقت اعلی میں، اوپر کی رفاقت میں اپنے پاس. ثلاثاً 3 بار آپ نے یہی کہا، فی الرفیق الاعلی فی الرفیق الاعلی فی الرفیق الاعلی 3 بار کہا. ثم قضا پھر آپ کی وفات ہو گئی. وکانت تقول عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مات بین حاقنتی و ذاقنتی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی بین حاقنتی و ذاقنتی. حاقنہ کہتے ہیں حلق کا ابتدائی حصہ، اور ذاقنہ کہتے ہیں حلق کا اوپری حصہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گلے پر تھا ایسے. حاقنتی و ذاقنتی، حاقنہ حلق کا شروع حصہ، ذاقنہ اوپر کا حصہ. کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور آپ کا سر عائشہ رضی اللہ عنہ کی حلق پر تھا. تو وہ فخر سے کہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ مجھ کو ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور آپ کا سر میرے حلق کے ابتدا اور آخر تک لگا ہوا تھا. اور ایک لفظ میں ہے فرأیتہ ینظر، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی فرأیتہ تو میں نے دیکھا آپ کو، ینظر الیہ آپ دیکھ رہے تھے اس کی طرف، اس مسواک کی طرف آپ اس کو دیکھ رہے تھے میں نے. وعرفت انہ یحب السواک
اور میں جان گئی کہ آپ مسواک کرنا پسند کرتے ہیں. فقلت تو میں نے کہا آخذہ لک، آپ کے لیے اس کو لے لوں، آخذہ اسے لے لوں میں، لک آپ کے لیے. فاشار براسہ، ہاں بولیے نہیں، فاشار تو اشارہ کیا اپنے سر سے، النام کی ہاں، یعنی سر سے ہاں کا اشارہ کیا، اشارہ کیا اپنے سر سے کہ ہاں. یہ بخاری کا لفظ ہے. ولی مسلم نحبہ، اور مسلم میں بھی اسی معنی کا لفظ موجود ہے. تو چونکہ محدثین پوری کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہی بتائیں جیسے لفظ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہے، اس میں تبدیلی نہ واقع ہونے پائے. اتنا اہتمام حدیث کی حفاظت کا تھا ان لوگوں کا کہ باقاعدہ وہی لفظ بلفظ ذکر کرتے ہیں. اگر کہیں معنی ہوگا تو کہیں گے کہ یہ لفظ اس میں آیا ہے اور اس روایت میں یہی معنی آیا ہے، معنی ایک ہی ہے، لفظ یہاں بدلا ہوا ہے. تو اتنی وضاحت تاکہ کوئی شبہ نہ کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو سکتا ہے لوگوں نے ویسے ہی بیان کر دیا ہو. نہیں، حفظ کیا، جیسے سنا ویسے یاد کیا اور اسی طرح بیان ہی دوسروں تک پہنچایا. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے اور سنت پر باقی اور قائم اور اس رکھے. میں سوال یہ کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے موالا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو انہوں نے مسواک کی تھی اس کے اگلے حصے کو کاٹ کر پھینک دیا.